السلام علیکم، آداب۔ جماعت اسلامی ہند کی اور سے آج کی اس پریس میٹ میں میڈیا کے سبھی دوستوں کا ہاردک سواگت ہے، آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں 4 مدعوں کو ایڈریس کیا جائے گا۔ پہلا تو ہم جانتے ہیں دا پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 جو ہمارے دیش میں بنا تھا اور جس کا بیسک ادیش یہ تھا کہ اس دیش میں جو بھی دھارمک استھل ہیں، مسجدیں ہیں، مندر ہیں، درگاہیں ہیں اور چرچز ہیں، ان کا جو اوریجنل اسٹیٹس ہے اس کو باقی رکھا جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے سرویز کی بہت ساری ڈیمانڈس آ رہی ہیں، نئے نئے مدعے اٹھ رہے ہیں، تو اس پر جماعت اسلامی کیا سوچتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ دوسرا جو ہمارا مدعا ہے وہ سنبھل کا وائلنس ہے، جس میں ہم جانتے ہیں کہ 5 سے 6 لوگوں کی جان چلی گئی۔ جماعت اسلامی ہند کے ایک ڈیلیگیشن نے سنبھل وزٹ کیا، وہاں گراؤنڈ کو دیکھا، لوگوں سے ملاقاتیں کی، تو سنبھل وائلنس کے سندرب میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ تیسرا، سوشل ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز اور جرنلسٹ، خاص طور پر پچھلے کچھ دنوں میں ندیم خان جو ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ محمد زبیر جو ایک فیکٹ چیکر ہیں، ان کو ہراس جس طریقے سے کیا گیا، جو کیسز فائل کیے گئے، اس پر ہم کیا سوچتے ہیں وہ بات رکھی جائے گی۔ اور چوتھا یہ کہ پچھلے مہینے مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کے الیکشن کے ریزلٹس آئیں اور دونوں جگہ نئی اسٹیٹ گورنمنٹس فارم ہو گئی ہیں، تو ان اسٹیٹ گورنمنٹ سے پبلک کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اور جماعت اسلامی دونوں بھی نئی راجیہ سرکاروں کو کیا سندیش اور کیا میسج دینا چاہتی ہے اس کو رکھا جائے گا۔ اور اس پریس کانفرنس کو جماعت اسلامی ہند کے راشٹریہ اپادھیکش نائب امیر جماعت اسلامی ہند ملک معتصم خان صاحب اور پروفیسر سلیم انجینئر صاحب سمبودھت کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے جناب ملک معتصم خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دا پلیسز آف ورشپ ایکٹ اور سنبھل وائلنس ان 2 ایشوز پر اپنی بات رکھیں۔ میں بھی اپنی جانب سے آپ تمام کا اس پریس میٹ میں استقبال کرتا ہوں۔ پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ہمارے دیش ہندوستان میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور قومی یکجہتی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ فرقہ وارانہ کشیدگی کو، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو، قومی یکجہتی کو جب بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں اس کا علاج ضروری ہے، کیونکہ یہ فرقہ وارانہ کشیدگی اور یہ قومی یکجہتی کے بغیر دیش کے شہریوں کی ترقی، خوشحالی، انصاف ایک بہت مشکل کام بن جاتا ہے۔ ان کشیدگیوں میں ایک سبب یہاں پر جو تاریخی عمارتیں اور جو تاریخی طور پر جو مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں اس پر بھی مسائل رہے ہیں۔ تو دیش کے سمجھدار لوگوں نے، پارلیمنٹ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک قانون بنایا، اس کو پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے ہی بعد فوری بعد 92 میں بابری مسجد کا مسئلہ بھی آیا۔ تو یہ جو ایکٹ تھا پلیسز آف ورشپ ایکٹ، اس میں صرف بابری مسجد کو انہوں نے ایگزمپٹ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ طے ہوئی تھی کہ 1947 میں جس مذہبی مقام کی جو حیثیت ہے اس کو ہم ہر صورت میں برقرار رکھیں۔ بابری مسجد کا فیصلہ وہ بھی حق و انصاف کے تقاضوں کے تحت اس میں ناکامی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں اس کی بار بار یقین دہانی کرائی گئی کہ مستقبل میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کو دیش میں ہر صورت میں لاگو کیا جائے گا۔ اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے، چاہے وہ گیان واپی کی ہو، کاشی کی ہو، متھرا کی ہو، سنبھل کی ہو، بدایوں کی ہو،
یا درگاہ حضرت اجمیر شریف کی ہو، یا ان دنوں آگرہ میں درگاہ حضرت سلیم چشتی کے کو بھی سوالات کھڑے ہو گئے. تو اب دیش بھر میں اب قومی یکجہتی کو، فرقہ وارانہ کشیدگی کو عدلیہ کے غلط فیصلوں سے پرابلم ہو گیا ہے. حالیہ دنوں ہمارے دیش کے چیف جسٹس نے اس کو لاگو کرنے کے بجائے اس بات کو قبول کر لیا کہ اس بات کی تحقیق کی میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ یہ سروے کیا جائے کہ اس کی حیثیت کیا رہی ہو. تو اب پورے دیش میں یہ جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے یہ بہت سنگین ہے، اور صبح و شام پورے ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی، قومی یکجہتی کے لیے چیلنجز ہے. اور خاص طور پہ جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو تو بہت چیلنجز درپیش ہے، چاہے وہ مساجد کا ہو یا قبرستان کا ہو یا درگاہوں کا ہو. تو اس میں جو پہلی بات ہم اس موقع پر کہنا چاہتے ہیں کہ عدلیہ بھی، حکومت بھی اور عوام بھی اس بات کو یقینی بنائے کہ جو ایکٹ خود پارلیمنٹ نے بنایا اور ملک کی بہتری کے لیے بنایا، اس کو خود عدلیہ اس کو نظر انداز نہ کرے. عدلیہ کے اس ڈھنگ سے، کیونکہ سنبھل میں جو کچھ ہوا، سنبھل کے بارے میں بات آئے گی، اس میں بھی عدلیہ کا رول، اس کے فیصلے پر سوال ہے. تو سب سے پہلی بات دیش کی حکومت کو اور دیش کی پارلیمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، خصوصیت سے جوڈیشری کو، اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو بھی آدمی ورشپ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے خلاف کورٹ کو آئے اس پر پنشمنٹ ہو. کورٹ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہزاروں کیسز ہیں جس میں کورٹ کو کام کرنا ہے، لیکن اس میں کورٹ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، دیش کی صورتحال خراب ہو رہی ہے. اس میں جو میڈیا بھی ہے اس سے بھی درخواست ہے کہ وہ ایسے کیسز کو، ان حالات کو وہ ایک رخ میں بیان کرتا ہے جس سے وہ جو پولرائزیشن ہے، کمیونٹیز میں جو فاصلے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے، اس پر فوری قابو پانا چاہیے. اس کی پوری ذمہ داری حکومت اور عدلیہ پہ ہے. اس سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پر سختی سے عمل کرے. جہاں تک سنبھل کی بات ہے، سنبھل میں بھی مسئلہ تو یہی ہے کہ وہاں جو سیشن جج ہے انہوں نے سنبھل کی جامع مسجد اس کے سروے کی اجازت دے دی. یعنی اس بات کو قبول کرنا سروے کے لیے، اس ایکٹ کے باوجود، پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کے باوجود، یہ خود عدلیہ اپنی اعلیٰ عدالتوں فیصلوں کے خلاف کام کر رہی ہے. یعنی عدلیہ خود عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف کام کر رہی ہے. تو انہوں نے وہ موقع فراہم کر دیا. پھر بھی ہم عوام کی، وہاں کے جو عوام ہے ان کی ہم سراہنا کرتے ہیں کہ پہلا سروے وہ بہت پرسکون ہو گیا. اس کے بعد دوسرے سروے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود دوسرا سروے کرایا گیا. دوسرا سروے بھی بتایا جاتا ہے کہ پرسکون ہو گیا تھا، لیکن ان کے ساتھ کچھ لوگ آئے جو شرپسند تھے اور انہوں نے وہاں مسلم کمیونٹی کو اذیت پہنچانے، تکلیف دینے، ان کو جذباتی طور پر ستانے کے لیے اس گروپ میں جو کہ وہ تحقیق کرنے آیا، سروے کرنے آیا، انہوں نے ایسے نعرے لگائے جس سے ماحول کو بھڑکنے میں اور ماحول کو خراب ہونے میں وہ ایک بنیادی سبب بنا. پولیس کا کام یہ تھا کہ ان پر کنٹرول کرتی. تو اس موقع پر جو پولیس کا رول ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں وہ عدلیہ اور پولیس انتظامیہ نے عوام کو کنٹرول کرنے کے بجائے، پولیس کی تربیت اسی لیے کی جاتی ہے کہ وہ ناموافق صورتحال کو قابو میں لائے، لیکن قابو میں لانے کے بجائے اور قابو میں لانے کے جو مختلف طریقے ہیں اس کے بجائے انہوں نے فائرنگ کی. اور یہ بات تحقیق طلب ہے، اس پر تحقیق کی جانی چاہیے کہ وہاں کے
بہت سے اخبارات نے لکھا ہے کہ اس پولیس کے ساتھ میں کون کون لوگ تھے، کیونکہ پولیس کے بارے میں اور ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ وہ سرکاری جو ان کے پاس ویپنس ہوتے ہیں وہ تو ہیں، لیکن انہوں نے کچھ ایسے ویپنس بھی استعمال کیے جو غیر سرکاری تھے۔ اب یہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے، ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جس میں نقصان کس کا ہوا؟ 5 لوگ شہید ہو گئے، تو یہ 5 لوگ جو شہید ہو گئے اس کی ذمہ داری کس پر عائد کی جائے؟ یہ اس کی ذمہ داری عدلیہ کے غلط رویے اور پولیس انتظامیہ کا اس معاملے کو نمٹنے میں ناکام ہو جانا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی بیرون آدمی کو وہاں دورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے ممبر جانا چاہتے ہیں روک دیتے ہیں، اپوزیشن کے لیڈر جانا چاہتے ہیں روک دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا ایڈمنسٹریشن وہاں کے حقائق کو چھپانا چاہتا ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ مطلب وہاں جو عدلیہ کی جو پولیس کی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے وہاں لوگوں کو دورہ کرنے سے روک دیا جا رہا ہے۔ پھر اب گرفتاریاں الگ ہو رہی ہیں، وہ بھی مسلم کمیونٹی کے لوگوں کی ہو رہی ہیں۔ تو جو کچھ سنبھل میں ہوا ہے ہم اس کو بہت اس کی واقعے کی اور وہاں جو کچھ اس کے اسباب رہیں اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، ساتھ ہی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو حکومت ایکس گریشیا دے، اور جو وہاں گرفتاریاں جاری ہیں اس کو فوری روکا جائے اور غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقات کی جائے تاکہ اس کا پورا جو بھی اس کا کچا چٹھا ہے وہ سب کے سامنے آئے، اور جو غلط لوگ ہیں ان کو وہاں سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ملک میں دوسرے مقامات پر ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ تو سنبھل کے سلسلے بنیادی بات مگر یہی ہے کہ جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے اگر اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا، صحیح لاگو نہیں کیا جائے گا تو یہ مسائل رکنے والے نہیں ہیں۔ تو دیش کو اندھیرے میں اور تشدد میں اور غلط راستوں پہ لے جایا جا رہا ہے، اس کو فوری حکومت اور عدالت اس پر قدم اٹھائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اس کے بعد میں محترم سلیم انجینئر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز اور فیکٹ چیکرز اور جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس پر، اور ساتھ ہی ساتھ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کی نئی سرکار سے ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو سجیشنز ہیں، ان پر اپنی بات رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کے سبھی ساتھیوں اور دوستوں کا استقبال۔ ابھی جیسا بتایا گیا کہ آج کی پریس کانفرنس میں ہم نے 4 ایشوز کو رکھا ہے۔ 2 ایشوز پر آپ نے ابھی ڈیٹیل میں بات سنی ہے۔ 2 اور ایشوز جن کا ذکر پریس نوٹ میں ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ وقت سے پورے ملک میں جو لوگ سوشل ایکٹیوسٹس ہیں یا جو ایڈوکیسی کرتے ہیں، لوگوں کے رائٹس اور حقوق کی حفاظت کرنے والے افراد اور تنظیمیں ہیں، جو حکومت اور سرکار کی طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں لوگوں پر ان کو اٹھاتے ہیں، یا میڈیا کے وہ ساتھی جو میڈیا میں جو کچھ چیزیں چل رہی ہیں اس کو فیکٹ چیک کر کے ایکسپوز کرتے ہیں، حکومت کی غلط اقدامات اور غلط جو ایکشنز ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لوگوں کو سامنے لاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف ہیرسمنٹ اور ان کو پریشان کرنا اور ان کو ڈرانا، دھمکانا اور پولیس کو استعمال کر کے اور ان کے ذریعے سے اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا آگے بڑھانا، یہ برابر ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اس پریس نوٹ میں خاص طور سے بھی جو تازہ 2 ہمارے ساتھی ہیں واسق ندیم اور زبیر، ان کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں۔ واسق ندیم تو ہمارے سنگٹھن کے اسسٹنٹ سیکریٹری ہیں جماعت اسلامی ہند کے، اور ایک سول لبرٹیز اور ہیومن رائٹ پروٹیکشن کا جو ہمارا ایک آرگنائزیشن ہے، ایسوسیشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس، APCR، اس کے وہ سیکریٹری ہیں، نیشنل سیکریٹری۔ اور زبیر جو ہیں وہ
فیکٹ چیکر ہیں, میڈیا میں کام کرتے ہیں اور ان چیزوں کو لاتے ہیں جو زیادتی اور کی واقعات ہیں. لمبی ہے فہرست, لیکن ہم نے یہ 2 ناموں کو اس لیے یہاں پہ پریس نوٹ میں مینشن کیا ہے, لیکن ایک بہت لمبی فہرست ہے اور آج سے نہیں بلکہ بہت پچھلے کافی وقت سے یہ ہراسمنٹ کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے پولیس کا جو استعمال کیا جا رہا ہے, اور کہیں کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی کا اور ای ڈی کا اور دوسرے چیزوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. تو ابھی تازہ جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ کہ ہمارے ساتھی واسق ندیم صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی. ایک ویڈیو اس کو وائرل کیا گیا اور اس ویڈیو کو یہ بتایا گیا کہ اس سے آپس میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلتی ہے, جبکہ اس ویڈیو کو کوئی بھی دیکھے گا, ایڈوکیٹس نے بھی دیکھا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو باتیں کہی گئی ہیں, یعنی جو اپرادھ ہیں اور جن لوگوں نے کرائم کیے ہیں یا جن لوگوں کے خلاف کرائم کرنے کے بارے میں شکایتیں موجود ہیں, میڈیا میں بھی آئی ہیں اور ایف آئی آر بھی درج ہیں ان کے خلاف, ان کو بیان کرنا, یعنی کرمنلز کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے, ہیٹ مونگرز کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے, سماج میں ڈویژن پیدا کرنے والے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے, جو لوگ ان کرائمز کو اجاگر کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ان کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف کرمنل کیس درج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ بہت چنتا کی بات ہے. کسی بھی لوکتانترک دیش میں, جمہوری ملک میں اگر یہ آزادی اس طرح سے چھینی جائے گی اور اس طرح سے سرکار اور حکومت کے خلاف, یا جو لوگ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف کچھ بات کہنے سے لوگوں کو طاقت کے ذریعے سے, حکومت کے ذریعے سے, پولیس کے ذریعے سے روکنے کی, ڈرانے کی کوشش کی جائے گی, تو یہ ہمارے لوکتنتر کے لیے ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے جو اس وقت پیدا ہو رہی ہے. اس وقت بھی بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں اور آپ دیکھیں گے تو بہت سے لوگوں کو جیلوں میں کافی مشکلوں کا سامنا ہوا. کچھ لوگوں کی جیل میں موت بھی ہو گئی, کچھ لوگوں کی موت جیل سے باہر آنے کے بعد ہوئی, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیل میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی. تو یہ سچویشن ہمارے دیش کے لیے بہت ہی چنتا جنک ہے کہ جو لوگوں کے ادھیکاروں کی رکشا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, سماج میں نفرت پھیلانے والوں کو ایکسپوز کرتے ہیں یا اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, یا بلڈوزنگ جو غلط طریقے سے ہو رہی ہے اس کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں یا لیگل کارروائی کرتے ہیں, یا جو پیڑت لوگ ہیں, اوپریسڈ ہیں, جن کے خلاف زیادتیاں ہوئی ہیں, ان کو لیگل سپورٹ کرنے کی جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں, ان کو اس طرح سے پریشان کرنا, ڈرانا اور یہ میسج دینا کہ آپ یہ سب چیزیں نہ کیجئے, حکومت کے خلاف کوئی چیز نہ لائیے. تو یہ آپ میڈیا کے مادھیم سے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں بڑھ رہی ہیں تیزی سے, یہ ہمارے دیش کے لیے بہت ہی چنتا کی بات ہے. یہ ہماری ڈیموکریسی کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے پولیس کا جو استعمال ہے وہ غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے اور پروسیجرز کو بھی فالو نہیں کیا جاتا, اور یہاں ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور چند گھنٹوں میں پولیس بنگلور پہنچ جاتی ہے اور واسق ندیم صاحب کے بھائی کے گھر پر جا کر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ سب چیزیں, چونکہ یہ تو جاگرک لوگ اور ان کے ساتھ وکیل ہیں اور ساری چیزیں انہوں نے ٹھیک سے کی ہیں, عدالت میں معاملہ ہے اور عدالت نے باقاعدہ ہم نے جواب پیش کیا ہے. 11 تاریخ تک کورٹ نے پروٹیکشن دیا ہے کہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا اور ساری چیزیں ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم عدالتی کارروائی میں, ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فاسسٹ طریقہ ہے ڈرانے دھمکانے کا, کہ حکومت اور سرکار کے خلاف جو بھی بولتا ہے یا جو بھی کارروائی کرتا ہے یا جو بھی پیڑتوں کی مدد کرتا ہے یا حکومت کی کمزوریاں جو اجاگر کرتا ہے, ایسے لوگوں کے خلاف جو کارروائیاں دیش میں ہو رہی ہیں وہ بہت چنتا جنک ہیں اور اس کو روکا جانا چاہیے. اور آپ میڈیا کے ساتھیوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس کے خلاف آپ
آواز اٹھائیں. دیش بھر میں آوازیں اٹھ بھی رہی ہیں, سول سوسائٹی گروپس ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, وہ باقاعدہ آواز اٹھا رہے ہیں. ایک اور مسئلہ جو ہم نے ہمارے پریس نوٹ میں شامل کیا ہے, وہ ابھی حال میں 2 اسٹیٹس میں اسمبلی الیکشنز ہوئے ہیں, اور مہاراشٹرا میں آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی اور اس کے جو الائنس ہے ان کی حکومت بنی ہے, اور جھارکھنڈ میں جے ایم ایم اور اس کا جو الائنس ہے اس کی حکومت بنی ہے. تو بہرحال یہ اس پورے الیکشن میں جو چیز بہت چنتا کی رہی ہے, اور وہ یہ کہ اس الیکشن کو پوری طور پر کمیونل رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے, اور کمیونل ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہوئی ہے, سوسائٹی کو پولرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور جو ریئل ایشوز ہیں ان ایشوز سے لوگوں کا دھیان ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہوئی ہے. لیکن اب الیکشن ختم ہو گیا ہے, سرکار بن گئی ہے, اور اب ہم دونوں ہی سرکاروں سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان سرکاروں کو اب چاہیے کہ وہ چاہے کسی نے ان کو ووٹ کیا ہو نہ کیا ہو, اب وہ سب کے لیے کام کریں. ایک انکلوسیو ایٹیٹیوڈ ان کا ہونا چاہیے, وہ کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن اور بھید بھاؤ کا رویہ نہیں ہونا چاہیے, اور جو ایشوز اصل ایشوز ہیں لوگوں کے ان پر کام کرنا چاہیے, امپلائمنٹ پر کام کرنا چاہیے, لوگوں کے مسائل پر کو حل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. ویمن امپاورمنٹ کی جو اسکیمیں پہلے سے چل رہی تھیں ان کو اور بہتر طریقے سے لاگو کرنے کی کوشش دونوں حکومتوں کو کرنی چاہیے. اور اس موقع پر یہ بات بھی ہم کہنا چاہتے ہیں, جماعت اسلامی ہند پہلے بھی کہتی رہی ہے کہ ہمارا دیش ایک فیڈرل اسٹرکچر ہے, اور یہاں اسٹیٹ گورنمنٹس جو ہیں وہ جو ہے ان کے اختیارات ہیں اور ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے. تو کیندر سرکار کو چاہیے کہ وہ ان اسٹیٹ گورنمنٹس کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہ کرے. ساری سرکاروں کو, چاہے وہ ان کی پارٹی کی ہو یا دوسری اپوزیشن پارٹیز کی سرکاریں ہوں, ان کے ساتھ صحیح برابر کا اور ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. اسٹیٹس کے ساتھ اس بنیاد پر ڈسکرمنیشن ہونا مناسب نہیں ہے, غلط ہے یہ کہ وہاں آپ کی سرکار نہیں ہے. تو ہم کیندر سرکار سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈسکرمنیشن اس بنیاد پر نہ کرے, نہیں ہونا چاہیے. اور ان دونوں اسٹیٹس میں جو کیندر کی اسکیمیں ہیں اور اسٹیٹس کی اسکیمیں ہیں وہ بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے وہاں پر اس کو لاگو کیا جانا چاہیے. اور جو یہ اس الیکشن کے دوران جو سماجک طور پر جو ڈویژن پیدا ہوا ہے, پولرائزیشن کی جو کوششیں ہوئی ہے, آپس میں دوریاں بڑھی ہیں, اب دونوں سرکاروں کی ہم یہ ذمہ داری بتانا چاہتے ہیں کہ چاہیے کہ سماج میں یہ جو منافرت اور پولرائزیشن الیکشن کے دوران ہوا ہے اور کوشش کی گئی ہے, اس کو روکنے کی کوشش کریں, ہیٹ سپیچز کو روکنے کی کوشش کریں, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں. جو قانون ہاتھ میں لیتا ہے ان کے خلاف کارروائی کریں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, اور جو سماج میں نفرت پھیلا رہا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جانی چاہیے. تو ہم ان دونوں اسٹیٹس کی حکومتوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گی جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں, اور لوگوں کے لیے کام کریں گی, سب کے لیے کام کریں گی, کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کریں گی, اور لوگوں کے جو اصل مدعے ہیں ان مدعوں پر اور لوگوں کے ویلفیئر کے لیے, لوگوں کے امپاورمنٹ کے لیے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گی. تو یہی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا پیش نظر تھا. دھنیہ واد سلیم انجینئر صاحب. اب سوالوں کے لیے موقع ہے, اگر آپ کے پاس کوئی سوال کوئی پرشن ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں. جماعت اسلامی کا اس پر کیا موقف ہے, کیا سوچ رہی ہیں اس پر؟ جتنے حالات بدلے ہیں بہت تیزی سے, پر جماعت اسلامی کیا کسی پر کیس مقدمہ یا کوئی رکاوٹ کے لیے کوئی قدم اٹھا رہی ہے؟ دیکھیے, جماعت اسلامی ہند ایک سماجک سنگٹھن ہے, ایک سوشو ریلیجیس آرگنائزیشن ہے. ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, سماج میں جاگرتی لانا, بیداری پیدا کرنا, اور ہر مسئلے پر اپنا اسٹینڈ اور موقف واضح کرنا, اور جہاں قانونی کارروائیوں کی ضرورت ہے بھی میں نے ذکر کیا ہے,
جہاں قانونی کارروائیوں کی ضرورت ہے وہاں جو دوسرے آرگنائزیشنس ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم وہ قانونی کارروائیوں کو انجام دیتے ہیں. اور ملک میں کئی 1000 سے زیادہ کیسز باقاعدہ لڑے جا رہے ہیں, اس میں ہم بھی مدد کر رہے ہیں. تو جہاں قانونی کارروائیوں کی ضرورت ہے یا جن کا کوئی مددگار نہیں ہے یا جن کو قانونی مدد نہیں مل رہی ہے یا ان کے بارے میں ہم ضرور سوچتے ہیں اور ان کی مدد کرنے کی جتنی ہماری سکت ہے اتنی ہم برابر کوشش کر رہے ہیں. تو جو قانون کا مسئلہ ہے وہ قانون کے دائرے میں ہوگا, اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کرنے کی ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کو صحیح بات بتانے کی ضرورت ہے یا عوام میں بیداری اور جاگرتی لانے کی ضرورت ہے, وہ کام برابر جماعت کر رہی ہے. انجینئر صاحب, پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں تشدد کی خبریں وہاں سے لگاتار آ رہی ہے اور الزام یہ ہے کہ وہاں جو مائنورٹی ہے ہندو کمیونٹی اس پر ظلم ہو رہا ہے, اس طرح کی خبریں ہیں. اور آپ کے ہم نام ایک سنگھن وہاں جو جماعت اسلامی بنگلہ دیش ہے اس پر بھی بہت سنگین آروپ لگتے رہے ہیں وہاں پر. اس پورے معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ ہمارے دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کے بارے میں ہی بات کر سکتے ہیں, لیکن ایک بات ضرور ہم کہنا چاہیں گے, چاہے ہمارا دیش ہو یا کوئی سا بھی دیش ہو, وہاں پر مائنورٹیز کے ساتھ ان کے حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے. ان کی جان مال کی حفاظت کرنا ہر حکومت کی ذمہ داری ہے, ہمارے ملک کی بھی ذمہ داری ہے اور دوسرے اور ممالک کی بھی ذمہ داری ہے. اب رہی بات ہی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, یہ تو ایک دیکھنے کی بات ہے. آج کل پروپیگنڈا کا زمانہ ہے, تو اب لوگ اس کی تحقیق کریں کہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند اس بات کو برابر کہتی آئی ہے, ہر ملک کو چاہیے کہ اس کے یہاں جو کمزور طبقات ہیں, جو مائنورٹیز ہیں, ان کے رائٹس کی, ان کی جان و مال کی, ڈگنیٹی کی حفاظت کرنا ہر حکومت کی ذمہ داری ہے. ایک سوال ہے, یہ اس وقت ترمیمی بل کا جو معاملہ ہے وہ 2-2.5 مہینے کے لیے ٹل گیا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے, جس سے آپ بھی ایک ممبر ہیں یعنی جماعت اسلامی, یہ کہا گیا ہے کہ ہم اوقاف کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر بھی اتریں گے, دھرنے بھی دیں گے, جیلیں بھی بھریں گے. تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو یہ آہوان کیا ہے, کیا جماعت اسلامی اس معاملے میں ان کے ساتھ ہے؟ وہ بھی سڑکیں پہ اتریں گے, جیلیں بھریں گے اور دھرنے دیں گے؟ ملک صاحب, آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ بل 2024 وہ دیش بھر میں جو اوقاف کے قانون ہیں, اوقاف کا جو نظام ہے, وقف بورڈ ہیں اور وقف کی جائیدادیں ہیں, ان سب کو تباہ و تاراج کرنے اور ان سب کو ہڑپنے, نقصان پہنچانے کے لیے وقف امینڈمنٹ بل 2024 لایا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت کرنا دیش کے ہر انصاف پسند شہری کی ذمہ داری ہے, اور مسلمانوں کو اس کی حفاظت کرنے کے لیے عدلیہ کو بھی جانا ہے, پارلیمنٹ کو بھی جانا ہے, عوام کے پاس بھی جانا ہے, سیاسی قائدین کے پاس بھی جانا ہے, میڈیا سے بھی مدد حاصل کرنا ہے. یہ سب کام جاری ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ عدلیہ کب جائیں گے, تو عدلیہ میں اسی وقت ہم جا سکتے ہیں کہ وہ اگر بل پارلیمنٹ میں پاس ہو جائے. اس سے پہلے عدلیہ کے پاس جانے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اب جہاں تک وہ پھر جے پی سی کی مدت توسیع ہو گئی ہے, تو ہم اس دوران اس بات کی کوشش کریں گے کہ وہ جے پی سی کے ممبرز کو بھی اور پارلیمنٹ کے ممبرز کو بھی کہ وہ وقف امینڈمنٹ بل کی ترمیم کو قبول نہ کریں اور پارلیمنٹ میں پاس نہ ہو. اب یہ سڑکوں پر آنا ہے یا احتجاج کرنا ہے, یہ سب کام ہم جو دیش میں ڈیموکریٹک رائٹس ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, احتجاج کا جو فطری نیچرل رائٹس ہیں, اس کی روشنی میں کریں گے. مسلم پرسنل لا بورڈ ہو یا کوئی بھی بورڈ ہو, وہ جو کچھ بھی ہم کام کریں گے وہ دیش میں جو دستور ہے, دستور میں جو احتجاج کا حق ہے, اس احتجاج کے حق میں دستور کے دی ہوئی طاقت کی روشنی میں کریں گے. تو وہی بات انہوں نے بھی کہی ہے
اور جب مل جل کر جب کبھی فیصلہ ہوگا، وہ تو جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں وہ فیصلے کی نہیں ہیں، وہ تقریر کی ہیں. جب بھی فیصلہ ہوگا اس فیصلے میں ہم ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے اور لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں گے.